أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، الإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول رب وعزتی لأنصرنه ولو بعد حين. یہ کل والی ہی روایت جو پڑھی تھی اس میں دو حصے باقی تھے تو اس کو آج سن لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، کہتے ہیں کہ تین آدمیوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، حق تعالیٰ جل شانہ ضرور قبول کرتے ہیں. تین آدمی: الصائم حین یفطر، ایک تو روزے دار آدمی جب افطار کرتا ہے، بھوکا پیاسا بیچارہ افطار کرتا ہے، اس وقت اللہ جل شانہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں کہ پورا دن جو ہے وہ بھوکا رہا، اللہ جل شانہ کے لیے پیاسا بھی رہا، روزہ رکھا، تو اس کا بدلہ. اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ دنیا کے آدمی کو، ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مزدور کو جب اس کا وقت پورا ہو جائے تو مزدوری دے دو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. تو یہ تو کل آپ نے کل سن چکی ہوں گی اور اس پر عمل بھی کیا ہوگا. افطار کے وقت نکالو 10 منٹ 5 منٹ نکالو، ہے نا، اطمینان کے ساتھ، یکسو کے ساتھ. مسجد میں ہے تو ایک طرف ہو جاؤ، ہے نا. یہ سب مل کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے الگ الگ مقاصد ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ سے دنیا اور دین دونوں کے مقاصد اللہ تعالیٰ سے مانگے اور کھول کھول کر مانگے، سمجھے نا. اس میں ایسا نہیں کہ اللہ جل شانہ کے سامنے میں اتنی چھوٹی سی چیز مانگتا ہوں، ارے بھائی نمک کی سالٹ کی ضرورت ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے. تو مسجد میں ہو تو ایک طرف کو الگ الگ ہو جاؤ، اپنی اپنی دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ. اور خاص کر کے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ دعاؤں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں تو کم از کم وہ لوگ اتنی بات تو کرے خاموش ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کو اپنی دعا میں یکسوئی ہے. اور اگر خاموش بھی نہیں ہوں گے، شور کریں گے تو دیکھو پھر رمضان اچھا نہیں گزرے گا آپ کا، حق تعالیٰ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا افطار کے وقت اس پر عمل کیا بھی ہوگا، پورے رمضان عمل کرو. پھر ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں ہو تبھی یہ کریں، گھر میں ہو تو گھر میں، اگر آپ کام میں ہیں تو کام میں کرے. اگر کار آپ کی چلتی ہے تو کار کو ایک طرف تھوڑی پارکنگ کر دے، کوئی پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو پارکنگ کر دیتے ہیں نا، بگڑ جاتا ہے تو پارکنگ کر دیتے ہیں نا، تو ایک طرف کو ہٹا دیا کار 5 منٹ کے لیے اور دعا میں مشغول ہو گئے. بہت مزہ آتا ہے جنگلوں کے اندر تو دعا کرنے کے اندر. تو پھر جو ہے اللہ جل شانہ سے دعا کرے. گھر میں ہو، کہیں کارخانے میں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہو، کہیں شاپ میں کام کرتے ہو، کہیں گھر میں کام کرتے ہو، آپ کو ہی نماز پڑھ رہا ہے 5 منٹ اس سے نکال لو. اور اگر اس سے زیادہ نکالو تو بڑی اچھی بات ہے. جو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں ان کے لیے تو ماشاءاللہ بہت ہی جنہیں موقع ہے کہ وہ 5 10 15 منٹ جو ہے الگ ہو جائے، باتوں میں مشغول نہ ہو جائے، اپنی بھی دعا مانگے. یہ کل آ گیا تھا. اور دوسرا ہی حدیث پاک میں ہے کہ امام عادل سے مراد بادشاہ، جو بادشاہ اپنی سلطنت کے اندر انصاف کرتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا قبول کر لیتا ہے. فاسق اور فاجر ہو تو بھی، یاد رکھنا، کافر کی بھی. فاسق فاجر تو اور بات ہے، کافر بھی اگر جو ہے غیر مسلم ہے اور وہ بادشاہ ہے لیکن وہ انصاف کرتا ہے، دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے. اگر کوئی اس پر حملہ کرتا ہے، چڑھائی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس سے بچا لے تو اللہ بچا لیتا ہے اس انصاف کے بدلے کے اندر، ہے نا. یہ تو یہ اللہ جل شانہ کو بڑا پسند ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ اگر مسلم ہو تو آخرت پر جو ہے کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا، لیکن دنیا کے اندر اثر پڑے گا. کفار کی نیکیوں کا بھی دنیا کے اندر کیا پڑتا ہے؟ اثر پڑتا ہے. اس میں یاد رکھنا. امام عادل جو بادشاہ بھی جس ملک کے اندر انصاف ہوتا ہو تو وہاں اللہ جل شانہ برکات انوار نظر آتے ہیں. دیکھ لو اس کو دنیا کے اندر، بعض لوگ مسلم ممالک کہلاتے ہیں، مسلم ممالک انصاف نہیں ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کے عذاب برابر نازل ہو رہے ہیں. دکھانا آپ نے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے.
مسلم ممالک کہا جا سکتے ہیں کہتے ہیں، یا جو ہے ان کو کہے کہ وہاں کی حکومت کرنے والے مسلم ہیں، لیکن انصاف نہیں ہے. اور جو لوگ غیر مسلم ممالک ہیں لیکن وہاں انصاف ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں ان کے اوپر دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہے. خوب سمجھ لو اس کو، ہے نا. یہ جو ہے نا حق تعالیٰ اخلاق محسنی جو ہے کتاب ہے فارسی کے اندر. میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، آگے بات تھوڑا سا تو سن تو لو. اخلاق محسنی ایک کتاب ہے فارسی زبان میں، بہت مشکل کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے. اور یہ جو ہے جہاں فارسی پڑھائی جاتی ہے خاص کر کے ہندوستان کے اندر، تو پاکستان میں بھی ہوگی، تو وہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. میں خود اس کتاب کو پڑھاتا تھا کسی زمانے میں. تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ واقعہ یہ لکھا ہوا ہے اخلاق محسنی کے اندر کہ ایک بادشاہ تھا، تو وہ اپنے چند غلاموں کے ساتھ یعنی خادموں کے ساتھ شکار میں گیا. جب شکار کے اندر گیا تو لوگ شکار کرتے ہیں جنگل کے اندر، تو راستہ بہت دور ہو گیا تو بہت پیاس لگی. تو اب کرے کیا تو سامنے جو ہے ایک اس کو گارڈن نظر آیا، باغ کھائے گا یہ بھی پارک نہیں، بلکہ اس کو نظر آیا جس گارڈن کے اندر گنے تھے سارے. گنے جانتے ہو ٹینٹ کہتے، کیا ٹینٹ کہتے ہیں؟ شوگر، جی شوگر ٹینٹ، جس میں سے رس نکلتا ہے نا، یہ سارے کے سارے تھے. تو وہ ایک وہاں اس کا حفاظت کرنے والا بیٹھا تھا. تو بادشاہ وہاں گیا، کہا کہ بھائی میں بہت پیاسا ہوں، پیاس لگی ہے، آپ مجھے پانی پلا دو. تو وہ پانی کے بجائے کیا کیا، بادشاہ کے سامنے اس نے 2-4 شوگر ٹین جو ہے ایسی زمین سے نکالی اور ہاتھ سے مروڑ دیا اور پیالے بھر دیے. اب شوگر ٹین لوگ ہاتھ سے، بادشاہ کو لگا میری حکومت میں یہ اور مجھے ابھی تک خبر نہیں ہے نا کہ اتنا شاندار کہ اس طریقے سے شوگر ٹین کو توڑا اور توڑنے کے بعد کیا کر دیا، یوں کیا گلاس بھر دیا. کوئی مشین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو مانو کہ بہت عمدہ ہے نا، بہت نرم تھا بادشاہ کا. تو کیا اور پینے کے بعد اس نے بہت دل میں ارادہ کیا کہ ایسے یہ کھیت اور یہ باغ گارڈن یہ تو حکومت کی تحویل میں ہونی چاہیے، حکومت کے پاس ہونا چاہیے. ہمیں تو کچھ خبر بھی نہیں ہے تاکہ ہم رات دن پیا کرے. دل میں ارادہ کر لیا، ساری جگہوں کو نشان کر لیا اور یاد رکھ لیا. اور پھر یہ کہا کہ ابھی جاتے ہی آرڈر پھاڑوں گا، کیا حکومت کے حوالے کر دو، پیسہ لے لو. نا انصافی کیا ہے، نا انصاف. یہ دل میں ارادہ کر لیا. اس کے بعد پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد کہا آپ جا رہے ہیں، تو پھر وہ مالک گارڈن جو اس کا حفاظت کرنے والا تھا اس سے کہا کہ بھائی ذرا اور 1-2 گلاس لا کر دے دو. تو وہ گیا، تو بہت دیر کے بعد آیا، لیکن کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا یا کیا کر دیا. ایک ٹین توڑا، دوسرا توڑا، سب کو یوں کرتا ہوں کسی میں سے اثرا نہیں نکل رہا ہے، سب سوکھ گیا. کہا ایسا کبھی ہوا تھا؟ کہا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. مجھے تو بہت فکر ہوئی کہ یہ کیا ہو. میں اس کونے میں گیا، اس کونے میں گیا، اس کونے میں گیا، اس کونے میں گیا، میں نے بہت نہیں چھوڑا، ملا ہی نہیں، قطرہ نہیں نکلتا. بادشاہ عقل مند تو تھا، تو یہ عقل مند تو ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہے نا. عقل تو بہت ہوتی ہے ان کو پیسہ جمع کرنی، لیکن کیا ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوا، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ میں نے جو اس کے ساتھ بدماشی کی ہے، ظلم کی نیت کی ہے لے لینے کی، اسی لیے ہوا. میں اب اس نیت کو چھوڑ دیتا ہوں. اور اللہ سے معاہدہ کر لیا کہ اب میں اس کو نہیں لوں گا، جہاں بھی ہوگا چھوڑوں گا نہیں. پھر اس کو کہا کہ جاؤ ابھی. تو اس نے کہا اب کیا جاؤ، اب تو میرا ہاتھ بھی جو ہے درد ہوتا ہے اور کچھ ملے گا نہیں. اب تو کہا تم جا کر دیکھو ایک مرتبہ. تو اخلاق موسم واقعہ لکھا ہے کہ وہ آدمی گیا، تو پھر گیا اور توڑا، اور پھر وہی پہلے ہی کی طرح 10 اور قطرہ نکلنے لگا. بڑا گلاس ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوا، تم کچھ جادو تو نہیں کر رہے ہیں. واقعی اس نے جادو کیا تھا، لیکن کیسا جادو کیا تھا؟ ظلم کا جادو کیا. ایک مثال دی اخلاقی اس لیے جس ملک کا بادشاہ حکومت کرنے والا ظالم ہوگا، ظلم کرتے ہوں گے رعایا پر، چاہے وہ مسلمان کے نام سے ہو، اللہ جل شانہ کے عذاب عمومی طور پر وہاں نازل ہوں گے. قحط نازل ہوگا، کبھی کیا ہوگا، کبھی کیا ہوگا، کھانا نہیں ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، ہے نا. یہ اصل اسباب ہے. یہ سمجھے نا آپ. یہاں مسلم اور غیر مسلم کا سوال نہیں ہے، مسلم تو آخرت کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر اگر غیر مسلم بھی انصاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت میں برکت دے گا. نوشیروان عادل مسلمان نہیں تھا، ہزاروں سال گزر گئے لیکن اس کا نام بھی کیا ہے، انصاف کرتا تھا، ہے نا. یہ انصاف ہے ایک ایک چیز کے اندر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی تھی، وہ امام العادل
انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ دعوت المظلوم، کہتے ہیں کہ کس آدمی پر کوئی آدمی ظلم کرے تو یہ مظلوم اگر وہ ہے نا یہ بد دعا اگر کرتا ہے تو یہ بد دعا کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کو بادل کے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے سارے دروازے آسمان کے کھول دیتے ہیں اس بد دعا کو جانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں یقول ربو وعزتی، میری عزت کی قسم میں اس کی ضرور مدد کروں گا اگر کچھ مدت کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ تو مظلوم کو یہ تیسری بات آئی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بھوکے ہیں سب لوگ ہیں نا، اور پھر خاص کر کے میاں بیوی جب دونوں بھوکے ہوتے ہیں نا، جس نے کا عجیب سبھا ہوتا ہے۔ رات کو معافی مانگی ہے لیکن کچھ کام کا نہیں، وہ روزہ تو فاسد کر دیا۔ رات کو ابھی جب فالوڈا پیے گا پھر معاف کریے اب نہیں چلے گا۔ جن کو تو روزہ حاصل کر دیا، جب دو بھوکے کتے ملتے ہو، دو بھوکے شیر ملتے ہو ہے نا، دو بھوکی بلیاں ملتی ہے، اگر ہم لوگ جو ہے نا یہ بھوکے نہیں اللہ کے لیے بھوکے ہیں، اسے بہت سنبھل کے رکھنا۔ ہمارا اکثر روزہ فاسد ہوتا ہے گھروں میں، باہر میں تو نہیں۔ بیوی روزہ اپنا فاسد کرتی ہے شوہر کو بول بول کر کے، اور شوہر اپنا روزہ فاسد کرتا ہے، دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے ہے۔ وہ بھی کبھی ظالمہ بن جاتی ہے، اور شوہر کبھی کیا ہو جاتا ہے، بھائی صبر کرو، کیا کرو، صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرنے سے کیا ہو جائے گا، کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اگر بیوی بہت بولتی ہے شوہر صبر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کو بہترین بدلہ دے گا، بیوی کے پاس بدلہ لے گا۔ اور اگر بیوی صبر کرتی ہے تو شوہر کے پاس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ ہے دعوت المظلوم۔ اس طریقے سے رمضان کا مہینہ اسی کا نام ہے کہ گناہوں سے بچو۔ قرآن پاک میں آج آ گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تراویح میں آیت پڑھی گئی، اس میں یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مقصد کیا ہے، تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ یہ اللہ ہمارا ایک روزہ یا اللہ آپ نے عطا فرمایا، قبول فرما، قبول فرما۔ اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی معاف فرما، جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی معاف فرما۔ مولا کریم یا اللہ کسی کے حق میں اگر ہم نے زیادتی کی ہے، ہمارے اس روزے کے ثواب میں سے اس کو عطا فرما اور اس کو خوش فرما۔ آخرت کے بدلے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، مولا کریم بچے بوڑھے کمزور ضعیف سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، اولادوں میں برکت عطا فرما، اولادوں کو نیک بنا، ہم کو نیک بنا، میاں بیویوں میں یا اللہ محبت پیدا فرما، اور مولا کریم ایک دوسرے کو یا اللہ آپس کے فساد سے حفاظت فرما، جھگڑے سے بچا۔ مولا کریم ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی مدد۔ جو لوگ قرض مند ہیں مولا کریم اس رمضان مبارک کی برکت سے ہماری دعاؤں قبول فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما۔ جو لوگ یا اللہ قرض مند ہیں مولا کریم تو ان کو تو قرض ان کا پورا فرما دے گا۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم یا اللہ اتنی دیر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہ ارادہ کر کے کہ کچھ دعائیں مانگیں گے دعائیں قبول ہوگی، یہ اللہ قبول فرما۔ یہ اللہ تجھ سے جو امید کرتا ہے مولا کریم تو امید کو پوری کرتا ہے۔ ہم میں ہمارے گھروں میں یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں یا اللہ ہمارے بھائیوں میں، دوستوں میں، بہنوں میں، ماں باپ میں، یہ اللہ چاہے اس ملک میں چاہے دوسرے ملک میں مولا کریم تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ فرما۔ یا اللہ تو ان کو شفاء کاملہ رکھنا۔ مولا کریم رمضان مبارک کی 24 گھنٹے میں رات کو دن کو یا اللہ تو دعائیں رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ یا اللہ عجیب برکت کا مہینہ ہے۔ تیرے بزرگ بندوں نے یا اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ برکت کے لیے ایسا ہے جیسے سمندر کے اس کا کنارہ نظر نہیں آتا ہے۔ مولا کریم تیری رحمت کا کنارہ نہیں ہے۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین سارے گناہوں کو معاف فرما، ان سب بیٹھنے والوں کو قبول فرما۔ ہماری سب کی حاجتیں یا اللہ بہت ساری ہمارے دلوں میں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ جن کی اولاد نہیں ہے مولا کریم ان کو اولاد کی خواہش سے اولاد عطا فرما، جن کی بیٹیاں ہیں بیٹوں کی خواہش سے وہ بھی عطا فرما۔ مولا کریم جائز حاجتوں کو پوری فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے لڑکیاں جو شادیوں کے قابل ہو چکے ہیں مولا کریم یا ارحم الراحمین تو ان کے لیے مناسب ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے حق میں پوری دعا کو قبول فرما، پوری دعا
کہ یہ سارے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا کریم، تیرے سامنے جو ہاتھ اٹھتا ہے قسم تیری ذات عالیہ وہ کبھی واپس نہیں جاتا مولا کریم، قسم خدا ہے تیری ذات کی مولا کریم، تیرے سامنے جو ہاتھ اٹھتا ہے اور اس میں جائز حاجتیں مانگتا ہے وہ کبھی بھی پیالہ خالی لے کر نہیں جاتا ہے، اس کا پیالہ تو بھر ہی دیتا ہے مولا کریم۔ ہماری اولاد جو شادیوں کے قابل ہو چکی ہیں، بچے اور بچیاں، مولا کریم تو ان کے لیے مناسب جوڑا عطا فرما، مناسب جوڑا عطا فرما، مناسب جوڑا عطا فرما مولا کریم۔ جو عورتیں حالت حمل میں ہے آسانی سے اللہ ان کو ولادت فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے ٹیلی فون کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں مولا کریم تو تمام کی جائز حاجتوں کو پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بالکل